السلام علیکم ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دلچسپ دنیا۔ ناظرین، آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور عنقریب ہونے والا ہے۔ آج اسی تناظر پر ویڈیو بنا رہا ہوں کہ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا اور ان کی نشانیات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے نئے آنے والی ویڈیو سے آپ آگاہ رہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا، تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، پہلی سیاہ جھنڈی نکلیں گی۔ نمبر 2، پھر غزوہ ہند ہوگا۔ نمبر 3، پھر ہندوستان میں ہندوؤں کا قتل عام ہوگا۔ پھر ہندوستان میں دین کے بدخواہ لوگ کا قتل عام ہوگا، جس سے گستاخ اور لعنتی قیدیانی وغیرہ۔ پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی۔ پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ پھر سفیانی کا ظہور ہوگا۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ پھر سفیانی کا لشکر امام مہدی سے لڑنے چلے گا تو مکہ مدینے کے درمیان مقام بیضا پر زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ پھر بنو قلب کا لشکر امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا، جس کو لوٹنے کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے۔ پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفان بن کر اٹھیں گے۔ عرب کو بچانے کے لیے ساری یہودی نیوی میدان میں آئیں گے اور سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح تباہ ہوں گی۔ پھر حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈے دجالیوں سے بڑا زبردست معرکہ لڑیں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے۔ پھر یہی لشکر امام مہدی علیہ السلام کے بیعت کے لیے آگے بڑھے گا اور راستے میں نجد شہر ان کی طوفانی یلغار کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ پھر یہ لشکر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ پھر یہ عربوں سے خزانہ طلب کریں گے، وہ دینے سے انکار کریں گے۔ پھر یہ سیاہ جھنڈے والوں کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوں گے۔ ان کے قتل عام کے دوران سیاہ جھنڈے عرب کے ریت کو عربوں کے خون سے تر کر دیں گے۔ اس خوفناک قتل عام کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ یہی وجہ ہوگی کہ عرب بہت کم رہ جائیں گے۔ پھر عرب بھاگ کر مکہ اور مدینہ میں پناہ لیں گے اور اپنے جان بخشنے کے لیے خزانہ دینا چاہیں گے، لیکن سیاہ جھنڈے لینے سے انکار کر دیں گے۔ پھر سیاہ جھنڈوں کے اگلے یلغار کا نشانہ مصر بنے گا، جس کا ذکر حدیث میں ملتا ہے۔ پھر ایران کی باری آئے گی، لیکن ایران اطاعت قبول کر کے جان بچائے گا۔ پھر رومی اپنے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے واپس مانگیں گے۔ نہ دینے پر رومیوں کے 80 جھنڈے سیاہ جھنڈوں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ ہر جھنڈے تلے 60,000 رومی ہوں گے۔ ان کی اتنی تعداد دیکھ کر سیاہ جھنڈوں میں سے 1/3 بھاگ جائیں گے، جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہ کرے گا۔ پہلے دن مسلمان ایک جماعت کو لڑنے بھیجیں گے، ساری جماعت شام تک شہید ہو جائیں گی۔ پھر چوتھے دن تمام اہل اسلام جو کہ سیاہ جھنڈے والے ہی ہوں گے مل کر رومیوں پر حملہ آور ہوں گے۔ پھر وہ ایسے جنگ کریں گے کہ تاریخ انسانی میں پہلے کسی قوم نے ایسی جنگ نہ کی ہوگی، یا پھر فرمایا کہ وہ ایسے جنگ ہوگی کہ پہلے کبھی نہ لڑی گئی ہوگی۔ پھر اللہ رومیوں پر شکست مسلط کر دے گا۔ پھر مسلمان یعنی سیاہ جھنڈے ان کا قتل عام کریں گے، یہاں تک کہ رومیوں کی لاشوں کے پہلو سے پرندہ اڑے گا، وہ مر کر گرے گا لیکن لاشوں کے سمندر کو پار نہیں کر سکے گا، اور مر کر گرے گا بھی تو ایک لاش پر۔ اس جنگ کے بعد آدھے سے زیادہ لشکر ارمینیا کی طرف جائے گا۔ سیاہ جھنڈے ارمینیا پر آندھی، طوفان اور بلا بن کر نازل ہوں گے، اور ارمینیا کو وہ تباہی دیکھنے پڑیں گی جس کے سامنے بائبل نینوا اور بغداد کے قصبے بھی
بیت جائیں گے۔ اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں ملے گا۔ لشکر وہاں سے ہوتا ہوا امام مہدی سے مل کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کرے گا۔ اللہ سیاہ جھنڈوں کی جہاد کو صلاح یاد دے گا کہ ان کے نعروں سے ہی قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ پھر سیاہ جھنڈوں کا کچھ لشکر یورپ کی طرف نکلے گا، اور جب یہ یورپ کے دہلیز پر پہنچے گا تو پوری یورپ میں کوہرام مچ جائے گا۔ لیکن یہ خبر بھی پہنچ جائے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ پھر یہ لشکر وہاں سے انتہائی تیزی سے واپس آئے گا۔ ان کی رفتار انتہائی تیز ہوگی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق یہ بڑا ہی سخت امتحان ہوگا، انتہائی سخت وقت ہوگا۔ جو کوئی تھوڑا حرام کا وقت نکالنے میں کامیاب ہوگا وہی طاقتور تصور کیا جائے گا۔ فاتح عرب میں وہ رومی جو دجال سے ملے ہوں گے، ان پر 3 جگہوں سے شب خون ماریں گے اور ان میں سے کوئی بھی بچ کر واپس نہیں جائے گا۔ پھر مسلمان دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اور دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح پگھلیں گے۔ پھر وہ وہاں سے بھاگے گا اور مقام میں لات پر حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ پھر یہودیوں کا سیاہ جھنڈے والے قتل عام کریں گے۔ یہی وقت ہوگا جب مومنین مشرق سے لے کر مغرب تک فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے، اور اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں جو وعدہ فرمایا تھا پورا ہوگا، یعنی کفر سرکشی کرنے والے کوئی بھی بستی ایسی نہیں جسے ہم روز قیامت سے قبل ہی تباہ و برباد نہ کرے۔ پھر حضرت عیسیٰ کو حکم ہوگا کہ وہ کوئی طور پر جا کر قلعہ بند ہو جائے۔ یاجوج ماجوج نکل کر فتنہ عظیم پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا قہر نازل کرے گا اور ان پر نفع نامی کیڑا لگ جائے گا اور ہلاک ہوں گے۔ پھر 7 سال تک مسلمان امن و امان سے رہیں گے۔ امن اتنا زیادہ ہوگا کہ بچے شیر کو بھگا دے گا، جہاد ختم ہو جائے گا، تلواریں دھرتیاں بن جائیں گے، شیطانیات تباہ ہو چکی ہوں گی، اور شیطان کو جو قیامت تک کی مہلت دی تھی ختم ہوگی۔ پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے دنیا میں اسلام ختم ہو جائے گا۔ اب حبشی دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی۔ ایک حبشی ڈیڑھے پنڈلے والے نیلے آنکھوں والا اور گناہ خانہ کعبہ کو گرا کر پتھر سمندر میں پھینک دے گا، لاف جلا دے گا اور خزانہ گل لے جائے گا۔ پھر قیامت مرحلہ وار شروع ہوگا اور تمہارے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا۔ فتنہ دجال بہت سخت ہوگا، اس سے حفاظت کے لیے ہر جمعہ کے روز سورۃ کہف کی تلاوت لازمی کرے۔ گزارش ہے کہ اس قیمتی معلومات کو اپنے تک محدود نہ رکھے، اس معلومات کو دوسروں تک پہنچائے۔ اس پر بہت محنت ہوئی ہے، قیامت کب آ جائے کوئی پتہ نہیں، تو کیا آپ نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ رب العزت کے پاس بے شک ہمیں تیاری کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے، خود کو نسلوں کو فتنے سے بچانا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی یہ ضرور شیئر کریں تاکہ ہمارے مسلمان بھائی ان باتوں سے اور ان نشانیات سے آگاہ رہے اور موجودہ دور کے جو فتنے ہیں ان سے بھی بچے رہیں۔ اگر ہمارے سے کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی ہوئی ہو اس ویڈیو میں کوئی انفارمیشن، تو آپ پلیز ہمیں کمنٹ میں آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو جی، اور اس ناچیز کو اجازت دیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔